آج ہم ایک بیرون ملک مقیم پاکستانی کی کہانی پر بات کر رہے ہیں۔ نام تو انہوں نے ظاہر نہیں کیا، لیکن جو تجربہ انہوں نے شیئر کیا وہ کافی تلخ ہے۔ جی 14 سال فرانس میں گزارنے کے بعد وطن واپسی پر ایک غیر متوقع صورتحال کا سامنا کرنا پڑا انہیں، ہے نا؟ بالکل، کہانی کچھ یوں ہے کہ یہ صاحب کوئی 18-19 سال کے ہوں گے جب فرانس گئے، اچھا، اور پھر پورے 14 سال وہیں رہے۔ 14 سال لمبا عرصہ ہے۔ جی، اور اس دوران جو بھی کمایا تقریباً سب کچھ وہ پاکستان بھیجتے رہے، گھر بنانے کے لیے، بھائیوں کا کاروبار شروع کروانے کے لیے۔ مطلب اپنی کوئی ذاتی بچت نہیں رکھی؟ بظاہر نہیں، سب کچھ خاندان کے لیے۔ یہ تو بڑی قربانی ہے۔ لیکن کہانی میں ایک دلچسپ موڑ بھی ہے، جب ان کے کاغذات بن گئے قانونی طور پر۔ جی، وہیں پر اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ کاغذات بننے کے بعد پاکستان آنے سے پہلے انہوں نے سوچا کہ چلو گھر والوں کو آزمایا جائے۔ آزمایا جائے؟ کس طرح؟ انہوں نے فون کیا اور کہا کہ مجھے تو ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے، میں بالکل خالی ہاتھ آ رہا ہوں۔ یہ تو بہت بڑا قدم تھا۔ مطلب یہ دیکھنے کے لیے کہ گھر والے جن کی 14 سال مدد کی وہ اب کیسے پیش آتے ہیں۔ بالکل، وہ یہی جاننا چاہتے تھے کہ ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ اور پھر کیا ہوا جب وہ پاکستان پہنچے؟ کیا ان کے خدشات صحیح ثابت ہوئے؟ افسوس کی بات ہے، لیکن لگتا تو یہی ہے۔ انہیں گھر والوں کے رویے میں، والدین، بہن بھائیوں، سب کے رویے میں ایک واضح تبدیلی، ایک سرد مہری سی محسوس ہوئی۔ سرد مہری؟ مطلب کس طرح کی؟ کوئی ٹھیک سے بات نہیں کر رہا تھا، بس گھوم پھر کر ایک ہی سوال کہ کچھ بچت لائے ہو، کچھ پیسے ہیں؟ یہ تو واقعی تکلیف دہ بات ہے۔ اور تو اور جن بھائیوں کے لیے انہوں نے کاروبار شروع کروایا تھا اپنے پیسوں سے، جی انہوں نے بھی انہیں اس کاروبار سے کیا کہتے ہیں پرے رکھنے کی کوشش کی۔ اچھا، کیا کہہ کر؟ یہی کہ بھئی تمہیں تو تجربہ نہیں ہے، تم کیسے سنبھالو گے یہ سب؟ کمال ہے، وہ یہ بھول گئے کہ یہ سارا کاروبار، یہ گھر، یہ سب انہی کے 14 سال کی محنت کا نتیجہ تھا۔ جی بالکل یہی بات ہے۔ یہ صورتحال یہ صرف پیسے کا معاملہ نہیں لگتا، یہ شاید اس انحصار کی نفسیات بھی ہے جو پیدا ہو جاتی ہے۔ جب پیسہ آتا رہتا ہے تو سب ٹھیک ہے، ہاں، لیکن جیسے ہی وہ ذریعہ رکنے کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو رویے بدل جاتے ہیں، رشتے کی اصل بنیاد جیسے سامنے آ جاتی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور وہ صاحب، وہ یہ سب 3 مہینے تک دیکھتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ 3 مہینے؟ یہ تو بہت صبر کا کام ہے۔ جی، آخرکار ایک دن ان سے رہا نہیں گیا، انہوں نے سب کو اکٹھا کیا۔ اچھا، پھر؟ اور پھر انہوں نے سچ بتا دیا کہ مجھے ڈیپورٹ نہیں کیا گیا، میرے کاغذات بالکل ٹھیک ہیں، میں قانونی طور پہ فرانس میں ہوں اور واپس جا رہا ہوں۔ اور یہ کہ ڈیپورٹ والی کہانی صرف ایک ڈرامہ تھی، انہیں آزمانے کے لیے، یہ جاننے کے لیے کہ اصل محبت کس سے ہے، ان سے یا ان کے پیسوں سے۔ یہ تو گھر والوں کے لیے ایک دھماکہ خیز انکشاف ہوگا۔ یقیناً انہیں اپنے پچھلے 3 مہینوں کے رویے پر شدید شرمندگی ہوئی ہوگی۔ ہوئی تو ہوگی، لیکن شاید تب تک دیر ہو چکی تھی۔ اس نوجوان نے بہت واضح طور پر اپنی مایوسی کا اظہار کیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا کہ میں اب جلد ہی اپنی پسند سے شادی کروں گا، اپنی بیوی کو بھی فرانس لے جاؤں گا، اور اسے کبھی آپ لوگوں کے پاس نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ آپ لوگوں کو صرف پیسے سے پیار ہے۔ یہ تو بہت سخت فیصلہ تھا، رشتوں سے ایک طرح کی دستبرداری۔ جی، اور اگلے ہی دن وہ فرانس واپس چلے گئے۔ اگلے ہی دن؟ ہاں، انہوں نے یہ کہانی شیئر ہی اس لیے کی کہ ایک پیغام دے سکیں کہ کبھی کبھی اپنوں کی حقیقت جاننے کے لیے انہیں آزمانا پڑ جاتا ہے۔ یہ کہانی اگرچہ ایک فرد کی ہے، لیکن یہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے تجربات کا ایک اہم پہلو ضرور دکھاتی ہے۔ یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ ہر خاندان ایسا نہیں ہوتا۔ جی بالکل، بہت سے خاندان قدر کرتے ہیں۔ یقیناً بہت سے لوگ شکر گزار ہوتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، لیکن ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں جہاں مالی انحصار ختم ہونے کا خوف رشتوں کی نوعیت بدل دیتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ جو بیرون ملک سے پیسہ آتا ہے، یہ جو انحصار بنتا ہے، یہ خاندان کے اندر رشتوں کو کیسے متاثر کرتا ہے۔ واقعی یہ گہرا سوال ہے۔ اور جب یہ مالی بہاؤ رکنے کا صرف اندیشہ بھی پیدا ہو تو کیا رشتوں کی اصل شکل سامنے آ جاتی ہے؟ کیا ان کی بنیاد کمزور پڑ جاتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو یہ کہانی پیچھے چھوڑ جاتی ہے۔